فقہ الواقع اور فقہ الاحکام کے حوالے سے کل بات ہوئی۔ فقہ الواقع اور فقہ الاحکام یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ آگے جس وقت ہم کتاب پڑھیں گے تو کتاب میں باقاعدہ یہ بڑی بڑی ابحاث آئیں گی جو فقہ الواقع اور فقہ الاحکام سے متعلق ہے۔ فقہ الواقع کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اور اہل دنیا کا مطالعہ، نہ ہم نے دنیا کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی اہل دنیا۔ دنیا کا مطالعہ ایک الگ سائنس ہے۔ فقہ الواقع جب لفظ کہا جاتا ہے کہ فقہ الواقع کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور اہل دنیا۔ اہل دنیا میں کم از کم ہم جو دین سے متعلقہ اہل دنیا ہے ان کا تو مطالعہ کریں نا، وہ اہل دنیا کون ہے؟ دنیا اور اہل دنیا کا مطالعہ۔ دنیا اس وقت کتنے بلاکوں میں تقسیم ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کتنے بلاکوں میں تقسیم ہے، دنیا اس وقت کتنے معیارات دلائل کے مختلف کون سے معیارات میں تقسیم ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دنیا کتنے مذاہب میں منقسم ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اب مثلا فرض کریں کوئی آدمی ہندو مت لیتا ہے تو ہندو مت پورے ہندوازم کی بنیاد کس دلیل پر ہے؟ عیسائیت کی کس دلیل پر بنیاد ہے؟ یہودیت کی کس دلیل پر بنیاد؟ جیسا کہ ہم مسلمان دیکھیں تو ہمارے ہاں اصل چیز کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اور قرآن و سنت میں اصل چیز کیا ہے؟ وحی۔ یعنی قرآن و سنت اس کی تعبیر اصل کیا ہے؟ وحی۔ تو اس میں کتنے لوگ منقسم ہو گئے، کتنے لوگ الگ الگ تقسیم میں نکل گئے، تو یہ ایک پورا الگ سے مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ برکیف فقہ الواقع کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی قسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ فقہ الواقع جب مطالعہ کرتا ہے بندہ فقہ الواقع کا، تو فقہ الواقع کا مطالعہ کرنے والے پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ کتنا شریعت کے ساتھ مذاق بناتا ہے، کتنا شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے فقہ الواقع کا فقہ الاحکام پر جو اثر پڑتا ہے، فقہ الاحکام پر جو اثر پڑتا ہے، یعنی آپ نے ایک طرف دیکھا مسئلہ اور دوسری طرف دیکھا دین سے دلائل دیکھے۔ اب فقہ الواقع کسی جگہ آگ لگ گئی، فقہ الواقع کسی نے زنا کیا، فقہ الواقع کسی نے چوری کی، فقہ الواقع کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، فقہ الواقع کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فقہ الواقع کوئی بھی مکاتب فکر کا مناظرہ ہو گیا، تو یہ ساری فقہ الواقع ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فقہ الواقع کرونا آ گیا، فقہ الواقع ڈینگی آ گیا، فقہ الواقع ٹیسٹ ٹیوب نیا مسئلہ آ گیا، فقہ الواقع میں ڈیلیوری کیس آ گیا، اس میں عورت کوئی بھی علاج کرنے والی ہے ہی نہیں، مرد ہے، عورت کی جان جا رہی، عورت مر رہی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، یہ فقہ الواقع پیش آ رہے ہیں۔ فقہ الواقع میں یہ ہے کہ کسی کی انتڑیاں ایکسیڈنٹ میں باہر آ گئی، اب انتقالی اعضاء کا مسئلہ آ گیا۔ اسی طرح فقہ الواقع میں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں 20 سے 25 بوتلیں دینے کا واقعہ آ گیا۔ فقہ الواقع یہ ہے کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کو دوسری کی آنکھ لگانے کا واقعہ آ گیا۔ فقہ الواقع میں کسی کا گردہ ختم ہو گیا، بیٹا باپ کو گردہ دینے کا، یہ نئے سارے مسائل ہیں، قدیم و جدید سارے مسائل آپ دیکھیں۔ ہاں جی یہ ساری صورتیں آ جائیں گی، ساری صورتیں آتی جائیں گی۔ اب جو مسئلہ ہے نا، اب یہاں سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہاں پھر کچھ لوگ ہمت کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی نظیر پہلے نہیں ہوتی، اب اس نے اپنی اجتہادی بصیرت سے یہ بات کرنی ہے، فتویٰ دینا ہے۔ اب وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ پھر ہاں
असल उसकी कुरान और सुन्नत हो, असल उसकी कुरान और सुन्नत हो, उसका इस्तिदलाल सलफ़ी हो, इस्तिदलाल में वो मनहज सलफ़ का पूरा ख्याल करता हो और इस्तिदलाल में वो सही कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे चलता हो, फिर उससे गलती हो जाए उससे छोड़ना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। जैसा कि हमारे कुछ लोग बसा औकात यूथ क्लब के पीछे पड़ गए, कोई किसी के पीछे पड़ गए, कोई किसी के पीछे, भाई उनकी फ़िक्र बुनियादी तौर पे दुरुस्त है, अमली तौर पे वो कई कोताहियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनका फ़िकुल वाक़े कुछ और है, आपका फ़िकुल वाक़े कुछ और है। फ़िकुल वाक़े के एतबार से मसाइल बनते हैं। सबसे पहला असर क्या बनता है? फ़िकुल वाक़े का असर हुक्म शरअ पर होता है, शरअ पर नहीं। नहीं, वो और चीज़ है। वो भाई जिस वक्त फ़िकुल नवाज़िल कहें, फ़िकुल सलात कहें, वो सारी चीज़ें वो इसी से मुतल्लिक़ ही आ जाएगी ना, इसी से मुतल्लिक़ ही आ जाएंगी। यानी आप इसको फ़िकुल दस्तूर कह लें, फ़िकुल नवाज़िल कह लें, फ़िकुल दियात कह लें, वो सारी अलग अलग वाक़यात आ जाएंगे। हाँ, ये बात लिख लें, फ़िकुल वाक़े का असर हुक्म शरअ पर होता है, शरअ पर नहीं। ये अब बात पहले थोड़ी सी रुक के समझो। भाई मैंने शरीयत नहीं बिगाड़ी, मेरी राय बिगड़ेगी, मेरा फतवा बिगड़ेगा। और फ़िकुल वाक़े पर जो राय दी जाती है वो शरअ होती है या क्या होती? फ़हम शरअ होती, शरअ नहीं होती। तो जब फ़हम शरअ है तो वो फ़हम दुरुस्त भी हो सकता है। उस फ़हम को कुल्ली क्यों कहते हो? और उस फ़हम की बुनियाद पे दूसरे फ़हम को रद्द क्यों करते हो? अब शेख बिन बाज का फतवा पेश करते हो। शेख बिन बाज के सामने जो उनका वाक़या है ना, उन्होंने उस वाक़े को सामने रखते हुए राय दी है। हमारा बरसगीर पाक व हिंद का वाक़या बिल्कुल अलग है। अब उधर से फतवा उठाते हो, इधर दे मारते हो। शेख बिन बाज की राय, बेनमाजी के मतलब शेख बिन बाज की राय ये है। शेख बिन बाज वहाँ तो अरब लोग ये भी फतवा दे देते हैं जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसका निकाह ही टूट जाता है। तो दो इधर लेने लगे या ना लगे, असल हालात यहाँ हमारे लोग जो मुफ्ती होते हैं ना, वो फतावे मुंतकिल करते हैं, फतवे लगाते या फतवे बताते नहीं है। यानी फतवे लगाते नहीं है, रहनुमाई करते नहीं है, वो फतवा मुंतकिल कर रहे होते हैं। यानी फिर वो मुफ्ती नहीं है, वो कासिद है। यानी जो कहता है इस मसले में उसकी राय है, भाई फतवा तो हमने आपसे पूछा था, अगर उसका ही करना है तो हमारे पास उनके फतावा ज़्यादा अलग से पूरे पड़े हुए। मुफ्ती ने इस वक्त हालात के तहत बताना है कि ये बच्चा पेपर में पास हुआ है या इतने नंबर लिए हैं, तो इसकी इस वक्त असल कंडीशन ये थी इन पेपरों के दरमियान में, वगरना ये बच्चा तमाम बच्चों से आगे है। ये बच्चा इस वक्त 80% नंबर लेके जो मुतवसत पोजीशन में रहा है, ये मुतवसत नहीं है, इसकी असल पोजीशन क्या है? सबसे ऊपर है। फ़िकुल वाक़े को देख रहा है, लेकिन इस वक्त इसके हालात ये थे कि वालदा का कोई मसला बन गया, कोई अपना कोई ज़ाती मसला बन गया। उन मसाइल, गंभीर मसाइल की वजह से सूरत मसला ये बनी कि इसके अमलन ये फ़र्क पड़ गया है। ये फ़िकुल वाक़े है। वगरना क्या होता है, दूसरा तीसरे से आगे निकल जाता है, दूसरा तीसरा पहले से आगे निकल गया। मसाइल को समझने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ मसलन एक आदमी ने उसूल बनाया, जो नमाज से पीछे रहेगा उसको क्या किया जाएगा? खड़ा करके बैठ के या उसको खड़ा करके हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। 5 से 10 मिनट जब वो खड़ा रहेगा, मसलन आपने नमाज चलाई ही, हुक्म चलाया इसलिए था ताकि सुस्ती गफलत ख़त्म हो और नमाज बाद जमात की अदायगी का फरीज़ा वो दर्जे अतम पूरा होता रहे।
हुआ ये کہ ایک دن وہ بچہ جو آپ کے قانون بنانے سے پہلے، آپ کے قانون کی شدت سے پہلے صف اول کا، پہلی صف کا سب سے پہلا نمازی تھا، اور وہ آپ کے فتوے قانون حکم کے بغیر ہی پہلی صف کا کیا ہے؟ نمازی ہے۔ ایک دن ہوا اس طرح کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ صف اول تو کیا صف آخر میں بھی نہ رہا۔ اب فقہ الواقع، فقہ الاحکام دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ اس بچے کو کھڑا کرنا تو دور کی بات، آنکھ سے دیکھ کے شرمندہ بھی نہیں کرنا، آنکھ سے دیکھ کے شرمندہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی روح فوت ہو جائے گی، قانون کی کیا ہو جائے گی؟ روح فوت ہو جائے گی۔ روح اس طرح کہ بھئی جس چیز کے اہتمام کے لیے میں قانون بنا رہا ہوں وہ چیز تو اس کے اندر پہلے سے درجہ تام کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس کو کھڑا کرنا، ہاتھ کھڑا کرنا فقہ الواقع اور فقہ الاحکام کے مخالف، روح کے مخالف ہے، اور اسے نہ دیکھنا روح کے عین کیا ہے؟ مطابق ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ہم نے نہیں عدل کرنا، عدل یہ نہیں ہے، عدل ہی تو تجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے عدل کرنا ہے، عدل ہی تو، عدل کا مطلب یہ نہیں، عدل کا تو ترجمہ مساوات کر رہا ہے مغربی، لفظ شریعت کا لے رہا ہے، تصور کون سا لے رہا ہے؟ مغرب کا لے رہا ہے۔ یعنی شریعت کا لفظ، اسی طرح بچہ پڑھنے والا ہے، استاد ایک دن گرم ہے اور سب کو ڈنڈے لگاتا جا رہا ہے، سب کو ڈنڈے لگاتا جا رہا ہے، اس بچے کے متعلق آئے اسے چھوڑنا بنتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے فقہ الواقع کا شرع کے اوپر اثر نہیں پڑتا بلکہ حکم شرع پر پڑتا ہے۔ حکم شرع میں جو شرع کا حکم منتقل کرنے والا مفتی ہے، شرع کا حکم منتقل کرنے والا، وہ اس کی ذات پر ہے، اس کی ذات کی رائے فہم ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جزئی بھی ہو سکتا ہے، کلی بھی ہو سکتا ہے، مستقل بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، آگے نمبر 2، سمجھ، ادھر بھی لکھتے جاؤ یار، ادھر لکھتے جاؤ فقہ الواقع کا، تاکہ جو ادھر حاضرین غیر حاضرین کے لیے وائٹ بورڈ چل جائے ہیں، کہ کیونکہ یہ رجسٹر آپ کے مفقود ہوتے رہنے ہیں، آگے پیچھے چلتے رہنے ہیں۔ فقہ الواقع، ہاں فقہ الواقع، ہاں ادھر فقہ الاحکام لکھ دو، ہاں برابر میں آؤ۔ اور یہ بھی جو ہم فقہ الواقع کر رہے ہیں نا، یہ فقہ الواقع ایک تناظر میں کر رہے ہیں، یعنی ہماری فقہ الواقع کی باتیں ایسی نہیں ہے کہ جو واقع سے خالی ہیں اور فقہ الواقع شروع ہے۔ ہمارے مدارس میں یہی ہوتا ہے، ہمارے مدارس میں فقہ الواقع ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اسی سے تو بچے بعض دفعہ اس کے نکے تکون میں بناؤ، تکون میں ہاں تکون میں ادھر ہاں اس کے ساتھ بھی دونوں کو تکون میں لو نا، ہاں لے ادھر اس کو بھی لو، چل نیچے آ جا پھر، اب ہاں جی لائن لگا، ہاں جی اوپر لکھے اثرات، درمیان میں اثرات لکھ دے۔ درمیان کون سا؟ مولوی تم آ جا یار، نہیں ابھی اس کا، ہاں وہاں اوپر نہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ فقہ الواقع یہ ہے کہ میں نے اسے فون سنتے سنتے ادھر بلایا ہے، ہاں بس لکھیے، ہاں ہاں بس ٹھیک ہوگی۔ اب نمبر 1 لکھ، فقہ الواقع کا اثر حکم شرع پر ہوتا ہے، شرع پر نہیں۔
کیونکہ جو بچہ پہلے بنا رہتا ہے تو اب تھوڑا سا مشکل ہے، تو اب مسئلہ یہی ہے فیق الواقع. ہاں جی، یہ شرح پر نہیں ہوتا، یہ لکھو سلفی موقف، سلفی موقف، سنی موقف. اب یہاں سلفی موقف میں پھر آگے مسائل کیا بنے گے؟ اسی لیے ہم کسی مفتی کی رائے کو آخری رائے نہیں سمجھتے. اس کا نتیجہ ہم کسی بھی مفتی کی رائے کو آخری رائے نہیں سمجھتے. آگے یہی مسائل آئیں گے آگے جو آج کے سبق میں. غلطی کا احتمال چھوڑیں، بے بڑی چیزیں ہیں. آگے جی، نمبر 2، نمبر 2، شرع اور حکم شرع دونوں ہی بدل جاتے ہیں. واہ بھائی واہ. فیق الواقع سے شرع اور حکم شرع دونوں ہی بدل جاتے ہیں. یہ ہے اصل کھلواڑ. ایک آدھی مثال میں دے دیتا ہوں، باقی آگے چلتے جائے. مثلا گھر کا خرچ پہنچ گیا کتنا؟ ₹1,00,000. مرد کمانے کا اہل ہے صرف 20,000. عورت کو اب گھر سے کیا نکالا جائے گا؟ گھر سے 1,00,000 پورا کرنے کے لیے شرع بھی بدلے گی اور حکم شرع بھی بدلے گی. انہوں نے نا یہ جو مسائل بنائے ہیں یہ دلیلوں کی بنیاد پہ بنائے ہیں. ان دلیلوں کو، فلسفوں کو سمجھو. میں نے اس لیے کہا کہ ہماری جو باتیں ہیں نا یہ ہم ہوائی نہیں کرتے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر عورت اسی فلسفے کے تحت کہ فیق الواقع بدلنے سے شرع اور حکم شرع دونوں ہی بدل گیا. اب ان کی ساری عورتوں والی جو مثالیں ہیں، جتنی عورتیں ساری نکلی ہوئی ہیں وہ ساری اسی بنیاد پہ نکلی ہوئی ہیں. کوئی ہوائی ایئر لائن میں ہے، کوئی ہوٹل لائن میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی پولیس میں ہے. عورت کو باہر انہوں نے کہا بھی فیق الواقع بدل گئی ہے. تو فیق الواقع بدلنے سے شرع اور حکم شرع دونوں ہی بدل گئے. اس وقت دنیا کا کوئی محکمہ ایسا ہے جہاں عورت نہیں کھڑی. ان کے نام بھی لکھ لو. یہ سردار کون ہے؟ یہ ملحد، سیکولر اور لبرل. ملحد، سیکولر اور لبرل طبقہ. اب مثلا مشروط نہیں، یہ ساری چیزیں بھائی شرع ہی نہیں رہی تو مشروط کہاں رہا؟ شرع ہی نہیں رہی اور باقی شرع ہی نہیں رہی. اور مثلا آپ دیکھیں گاڑی ایک ہے، گاڑی ایک ہے، عورت نے اپنے دفتر جانا ہے، مرد نے اپنے دفتر جانا ہے، اسے موٹر سائیکل پہ لے جاؤ، وہ موٹر سائیکل سیکھے، موٹر سائیکل سیکھے. گاڑی ایک ہے فیق الواقع میں. اسی طرح مرد 2 سال کے لیے باہر گیا، مرد 2 سال کے لیے باہر گیا، فیق الواقع میں اس کی ازدواجی تعلقات ضروریات زندگی میں سے ہیں، تو لہذا وہاں 2 4 دنوں کے لیے دل لگی کر سکتا ہے. شادیاں باقی چیزیں یہ تو بوتا میں بھی آتی ہے، یہ بھی آتی. اس لیے جو آزادی ہے رائے والا، یہ روشن خیالی والا، یہ بڑے خطرناک فتنے ہیں. وہاں یعنی آپ 2 3 سال کے لیے گئے، 2 3 سال کے لیے آپ مولوی کے فتوے کا انتظار کرتے رہیں گے. وہاں عادات اپنی ہے، ضروریات اپنی ہیں. تو گویا کہ شرع بھی تبدیل اور حکم شرع بھی تبدیل. اور ان کے تو اب مثلا یہ تو جس طرح ہم دلہ جمالیہ اور دلہ تفصیلیہ پڑھتے ہیں نا،
اسی طرح ان کا لا پڑھا جائے، مغربی لا اور دیگر ممالک کے مختلف اپنے اپنے لا جو جزئی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ شریعت ہے ہی نہیں ہے، لا ہے لیکن شریعت ہے ہی نہیں ہے، سارا مسئلہ بدل گیا۔ اب مثلا ایک نا میں فی کل واقعہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا، تو رات 1:30 2 بج گئے، 2 بج گئے تو اچانک آ گئے اشارہ آیا، تو وہ میرے ساتھ کوئی تھا بڑا کوئی پکا سلفی قسم کا کیپٹن ڈرائیور، تو اشارے میں آ کے رک گیا۔ میں نے کہا نکال یار آگے جلدی کر، اشارہ کرنے کا سر اشارہ لگا ہے شریعت، میں نے کہا شریعت تجھے آگے سمجھاؤں گا، اشارہ کراس کر، تو شریعت تجھے میں بعد میں سمجھاتا ہوں، باقی شریعت میرے پہ رہی تو اشارہ توڑ جلدی کر۔ تو بعد میں جس وقت ہوا میں نے کہا اشارہ ہوتا کس لیے ہے؟ اشارہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع نہ ہو، لوگوں کے مالوں کا ضیاع نہ ہو۔ بس اوقات جان رکنے سے جاتی ہو نا، تو ایمبولینس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایمبولینس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ گزار دیا جاتا ہے۔ فائر بریگیڈیئر کی گاڑی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ گزار دیا جاتا ہے۔ وہاں علت کے ساتھ حکمت فوت ہو رہی ہوتی ہے۔ علت کیا ہے؟ رکنا، اور علت کیا ہے؟ وہ اشارہ، اور حکمت کیا ہے کہ وہاں سے جان جا رہی ایمبولینس کو کیا کر دیا جائے۔ رات 2 بج گئے، چوروں ڈاکوؤں کا ایریا ہے، تو مجھے یہاں 3 منٹ روکے گا؟ بات سمجھ رہے کہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بندہ کملا پن ہو جانا، تو اس طرح کی کئی ایک مسائل میں اسی طرح وہ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب استاد گرامی، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ طلبہ گھر چھوڑنے جاتے تھے، آتے وہ پیدل تھے، اتنا لمبا سفر کر کے پیدل آتے تھے، روزانہ پیدل سفر کر کے آنا۔ تو جاتے وقت وہ کیا تھا؟ سواری پہ۔ تو اسی طرح ان کا بھی واقعہ، ایک حافظ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اب وہ مرید تھا جو لے کے جانے والا، کہنے لگا آپ سب میں نے تو آپ کو پیچھے نہیں بٹھانا، آپ کو کیا ہوگی؟ پیٹھ ہوگی، آپ کو پیچھے نہیں بٹھانا۔ پھر آپ سب بائک چلائے یا سائیکل آپ سب چلائے، تو اس کا مطلب لازمی یہی ہے کہ بھی آپ آگے آ کے نا سائیکل چلائیں، میں آپ کے کیا بنتا ہوں پیچھے بیٹھ کے۔ حالات و واقعات کو دیکھو، اس میں کیا ہے، آپ مسائل کو ہی گمبھیر شکل دے دیں گے۔ آگے نمبر 3، شرع اور حکم شرع دونوں پر اثر نہیں ہوتا۔ شرع اور حکم شرع دونوں پر نہیں ہوتا۔ یہ مقلدین کا ہے، یعنی جو جس پہ لگا ہے اس نے اس کے حکم کو بدلنا نہیں ہے، یعنی ائمہ کرام نے جو جو آراء دے دی ہیں وہ رائے بھی مستقل ہے۔ بھائی کیوں نہیں؟ اگر تو آپ کہتے ہو بدلتا ہے، تو پھر وہ کہے کہ میرے امام کی رائے مستقل ہے، وہ کہے میرے کی ہے، وہ کہے میرے کی، تو مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ فقہ الواقع ان کا اپنا تھا، فقہ مرتب ہی واقعات کے بعد ہوتی ہے، فقہ نام ہی فقہ الواقع کے تدبر کا ہے۔ شریعت کی روشنی میں فقہ الواقع کے تدبر کا نام ہی تو فقہ ہے، فقہ نام ہی شریعت کی روشنی میں فقہ الواقع تدبر کا نام، اس سے فقہ آ گیا، آگے فتوے آ گئے، فقہ سے فتوے اور باقی چیزیں، بات سمجھ رکھیں۔ تو جب وہ واقعہ 5ویں 2ری 1 صدی کا تھا، اس وقت واقعات
جس طرز کے ہیں اس طرز کو سامنے رکھنا تو ضروری ہے. ہاں کچھ چیزیں ان کی جو صحیح ہیں انہیں مستقل رکھو، ہم بھی رکھتے ہیں، سب کو رکھتے ہیں، لیکن پوری تمام آراء مستقل وہ نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. ایک ہے شرع ہی رہنی ہے، پہلی صدی میں بھی، دوسری میں، تیسری، چوتھی، پانچویں، آٹھویں، قیامت تک شرع ہی رہے گی. شرع میں تبدیلی یہ سیکولر کا حالات کے تبدیل ہونے سے شرع تبدیل ہو جاتی ہے. حالات کے تبدیل ہونے سے شرع تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کن کا ہے؟ سیکولر لبرل باقی جتنے، انہوں نے ساری شریعت کو ہی ختم کر دیا. ہاں حکم شریعت کا نہیں ہوتا، آپ اس کو اپنے فہم سے سمجھ رہے کہ یہ حکم ہے. مثلا 5 بچے آتے ہیں شادی کا مسئلہ لے کے، آپ کہتے ہیں آپ کے لیے جائز، آپ کے لیے واجب، آپ کے لیے کیا ہے. یہ فقہ الواقع سے آپ شریعت کا حکم منتقل کر رہے ہیں، ورنہ شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم اگر ہوتا تو وہ ہر ایک کے لیے کیا ہے، ایک ہی ہوتا. نبی کیا کرتا ہے، خلیفہ کیا کرتا ہے. یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی تفسیری پنجابی لوگوں نے کی، اب اتنی مشہور ہوگی، عالم بولتے ہوئے تکتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی بغیر وحی کے لفظ بولتا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بولتے بھی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. ہاں جو شریعت بن جانی ہے اور شریعت ہے وہ بغیر وحی کے نہیں ہے. جو شریعت ہے یا شریعت بننی ہے وہ بغیر وحی کے نہیں ہے. باقی تو نبی بولتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کھیتی کی پیوند کاری ایسے کر دو، انہوں نے کی، وہ نقصان ہو گیا. فرمان لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے طریقے کے مطابق، آپ نے فرمایا کہ تم عالم بامور دنیا، تم یعنی یہ بات ہے. اب یہ اگر وحی سے بولا، وحی تو نہیں نا اس طرح ہو سکتی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، یہ اگر وحی سے ہے تو وحی تو پھر وحی کو تو نہیں نا اس طرح کہتی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک شریعت کی چھتری ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا رب ولا جنہ. سیدنا ابو ہریرہ کو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہاتھ سینے پہ مارا. تو اب یا پہلی وحی یا دوسری ہے. اگر پہلی ہے تو وہ کیا ہے، اصل یہ چیز نہیں ہے. جو وہی شریعت بن گئی ہے وہ ما ینطق عن الہویٰ ہے، ان هو الا وحی یوحی ہے. بات سمجھ رہے کہ اب ہوتا کیا ہے، نبی نے اس شریعت کے اصولوں روشنی میں پوری باتیں کرتے جانا ہے. اللہ نے اس کو شریعت بناتا ہے. یعنی جو شریعت ہوتی ہے وہ شریعت ہوتی ہے. بعد دفعہ ہوتا ہے نا جنگی میدان میں، باقی چیزوں میں روزانہ اتنا بول. پھر اسی طرح حاکم نے بھی کیا، خلیفہ کیا کرتا ہے، خلیفہ کے وقت ہر وقت وہ شریعت اس کو لفظ بول رہی ہوتی ہے نہیں، شریعت کے اصولی رہنمائی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چلتا جاتا ہے. تو اسی طرح وہ ساری معاملات چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں جس وقت آپ کو بریکی والی چیزیں سمجھ آ جائیں گے نا، پھر اس کے بعد یہ باتیں سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے میں کرتے ہیں نا، اصل یہ بات آگے ہے جس وقت ہم کتاب شروع کریں گے نا، کہ ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، فقہ شافی کہتے ہیں، فقہ مالکی کہتے ہیں، کیا فقہ محمدی بھی ہے؟ یہ سوال اصل یہ ہے. فقہ ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ نے کیا تدبر شریعت میں، تو وہ وہاں کیا بنی، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی. تو وہ فقہ محمدی کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، غور تدبر کیا، صحابہ نے کیا.
اصل صورتحال یہ ہے. لیکن کوئی بھی اجتہادی بصیرت یا باقی چیزیں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ اجتہاد چلتا رہتا ہے، لیکن وہی جو بننی ہے وہ ما ینطق عن الہوا ہے. اصل بحث پھر آگے نہ، یہ 2 سبق ہیں، ان کو آگے آگے نپٹانا ہے. تو فقہ محمدی نہیں ہے، فقہ نبوی نہیں ہے، اس کو اس طرح نہیں کہتے، وہ شریعت کہتے ہیں. وہ کیا ہے، کتاب جس وقت شروع کریں گے وہ ساری استدلال بالنص سے ساری چیزیں یہ آتی جائیں گی. ہاں جی، یہ جو مسالے کی فقہیہ ہے پھر فقہ الواقع میں آ جائیں گے. ہاں فقہ الواقع میں اور شریعت دونوں میں آئے گا. فقہ الاحکام، فقہ الواقع، فقہ الاحکام میں بھی غور کر رہے ہیں اور فقہ الواقع میں بھی غور کر رہے ہیں. فقہ بنتی کیسے؟ فقہ یہی بنتی ہے، فقہ الاحکام فقہ الواقع کا تدبر، فقہ الاحکام اور فقہ الواقع کا تدبر، اسی سے آگے کام چلتا جاتا ہے. ہاں جی آگے دیکھیں. بعدوں نے اور کہا 4 نمبر پہ ساتھ، انہوں نے کہا فقہ الواقع کا مطالعہ مادے کے اعتبار سے ہوگا. یہ مختلف تعبیرات ہیں جو فقہ الواقع کی میں کر رہا ہوں، یعنی جیسے شریعت کو سمجھنے کے اصول ہیں، اسی طرح واقع کو بھی سمجھنے کے لوگوں نے اصول رکھے ہیں نا. واقعہ اب دیکھیں، جج جو ہے، عدالت ساری فقہ الواقع پہ کھڑی ہے، آپ کو پتہ، ساری فقہ الواقع پہ کھڑی ہے. یعنی عدالتوں کی ساری مثالیں، ہر کیس کا جو ہر کیس وہ کس پہ کھڑا ہے؟ فقہ الواقع پہ. دونوں طرف سے واقع، جو مثلا دونوں ایک طرف جان ضائع ہو گئی، اب فقہ الواقع میں غور کریں گے کہ ایکسیڈنٹ میں غلطی کس کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، دلائل لاؤ، اس کی ہے، اس کی ہے. گولی کس نے ماری ہے؟ 5 بندے، ایک گولی لگی ہے، 5 کا قاتل نام لکھا ہوا ہے. ایک کیس اسی طرح عدالت میں ہے، بندہ یعنی ایک گولی سے مرا ہے اور پرچہ کٹوانے والوں نے 5 قاتل لکھوا دیے ہیں، ان کا پرچہ ادھر ہی کمزور ہو گیا. یہ پرچہ کٹوانا بھی فقہ الواقع کو دیکھ کے ہوتا ہے، وکیل کے مشورے سے ہوتا ہے. بھئی یہاں تیرا کیس کمزور ہو جانا، تو باوجود مقتول ہیں، مظلوم ہو، مقتول مظلوم ہونے کے باوجود تیرے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. یعنی ایک ہی گولی سے مرا ہے، آپ نے اس کی گنے کتنے لکھوا دیے ہیں؟ 5، اور قاتل کتنے لکھوا دیے ہیں؟ اب آپ کا کہا جائے گا آپ قاتل ہیں، یہ قاتل ہے، یہ ثابت کرے گا کہ اس وقت میں ادھر تھا، میری مووی دیکھ لو. یہ کہے گا میں ادھر تھا، میری مووی، جو اصل تھا وہ بندہ ہی نہیں آیا، 5 ہی بری ہو گئے، کیس سارا کمزور ہو گیا. فقہ الواقع کی صحیح روشنی میں نہ مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ پرچے کمزور ہو جاتے ہیں. سر ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ 5 بندے ہی اسے مارنے کے لیے، نہیں، اس میں پھر پرچہ اس طرح ہوگا کہ قاتل اصل میں یہ ہے، یہ مشیر ہیں اور یہ 7 کھلاڑی پچھلے صف کے ہیں، معامل ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ وہاں صورتحال یہ چلتی ہے. یہ پرچہ کٹوانا فقہ الواقع کے ہر وکیل صحیح پرچہ نہیں کٹوا سکتا، اور یہاں سے تو دعویٰ دائر ہوتا ہے. یعنی فقہ الواقع پہ ساری عدالتیں کھڑی ہیں. اب فقہ الواقع جو صحیح ثابت ہوگا اس کی روشنی میں لا اوپر سے آئے گا اور اس کا فیصلہ آ جائے گا. پھر پیچھے بھی دیکھتے ہیں، بالکل بیعینی اس طرح کا واقعہ جب آیا تھا تو پچھلے 10 سالوں میں ہمارے سینئر ججوں نے کیا کیا فیصلے دیے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لا چلتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب عدالتیں ساری فقہ الواقع پہ کھڑی، مولوی فقہ الواقع آتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں مادے کے اعتبار سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری بتاتے ہیں، یہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی نا، یہ شروع ہی نہیں ہوئی. یعنی فقہ الواقع میں اصل مادہ ہے، فرد نہیں. مادے کو دیکھو، مادے میں اصل چیز کیا ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں، مثلا دیکھو بھائی مولانا، پہلے دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ تو بیوی باہر لے گیا، تو خرچہ اندر لے آ. تو بیوی کدھر لے گیا ہے؟ باہر لے گیا، تو خرچہ ہی اندر لے آ. تو لاکھ سے خرچے کو کہاں لے آ؟ 15 پہ لے آ، 20 پہ لے آ، اس کی مینجمنٹ کر لے.
तू बीवी को बाहर ले गया है, खर्चे को अंदर नहीं ला रहा, वो सारी चीजें कहते हैं कि इस वक्त मादा असल है और मादे के बगैर गुजारा नहीं है। यही तो हमें ऐसी शैसी हमने कहा कि मर्द फर्द को मजबूत बनाओ, कहते हैं ना भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये मादा है ना सारी चीजें, ऐसी मादा फलां मादा, मादे का हमें पुजारी बना दिया इन्होंने, मादे के इन्होंने क्या कर दिया, पुजारी बना दिया। हम कहते हैं कि रिज़्क असल नहीं, असल राज़िक है। उसने कहा नहीं असल है रिज़्क, रिज़्क जिसके पास है वही राज़िक है, जिसके पास सरमाया है वही असल में खुदा है। सरमाया जिसके, मादा जिसके पास है वही इज्जत वाला है, मादा जिसके पास है वही सहबे सरबत है, वही सखी है, वही आर्डर इज द आर्डर करता है। यानी पूरी चीज असल मादा करार दे दी। उसके बाद देखते हैं कि फ़िकुल वाक़े का मुताला शरीयत की गैर शरा के तनाजुर में करना है, यानी शरा शुरा नहीं देखनी, वहाँ शरा शुरा का कोई तल्लक नहीं है। यानी हम देखते हैं हर चीज़ का मुताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं, हर चीज़ का मुताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो चाहे मादे का भी। यही तो कल के परसों वो क्या नाम लेते हैं कलानी साहब बुनियाद बना दे कि असल साथ शरीयत को नहीं रखना, बुनियाद शरीयत को रखना है। बुनियाद जब शरीयत होगी ना तो फिर फ़िकुल वाक़े भी बुनियाद किस पे रहेगी, शरीयत पे। जब आपने बेस ही उसको, मसला आप तदब्बुर कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, आप वर्जिश कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं किस बेस पे खेल रहे हैं, आपकी बेस होनी चाहिए। मसलन आप क्रिकेट, इसलिए हम कहते हैं कि क्रिकेट खेलो, उसकी बेस ये हो कि आप तवाना रहें, सेहतमंद रहें। और सेहतमंद होना असल नहीं है, असल ये है कि सेहतमंद ही सही अल्लाह के दीन का मुआमिल बन सकता है, ये बेस है। खेलो क्रिकेट कोई अर्ज नहीं है, आप वर्जिश करो, वर्जिश में असल बेस ये नहीं है कि मेरा जिस्म हल्का वो सही बनावट बनाओ संगार हो जाए और मैं सही अच्छा दुनिया का जो ना वो फर्द मर्द समझा जाओ। हम कहते हैं बेस आपकी वो होनी चाहिए, शरीयत होनी चाहिए। बात समझ रहे कि हम कहते हैं डॉक्टर लिखवाओ, डॉक्टर की बेस ये होनी चाहिए कि आपके लफ्ज डॉक्टर लिखे जाने से आपकी शरीयत में बात सुनी जाएगी। शरीयत में क्या है, बात सुनी, यानी आप अपने लफ्ज के साथ नाम के साथ डॉक्टर लिखवाओ, कोशिश करो कि आपके पास ये डॉक्टरेट की क्या हो, डिग्री हो। उसकी बेस ये नहीं है कि डॉक्टर की शोहरत और इज्जत और माल बढ़ा है, नहीं, बेस ये है कि जिसके नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाए उसकी लोग बात सुनने में तवज्जो करते हैं। बेस क्या आ गई, शरीयत आ गई। शरीयत हर चीज में बेस बुनियाद शरीयत है। मेरी बात समझ रहे हो? आप कपड़े साफ सुथरे इसलिए इस तरह पहनो कि ताकि आपकी बात सुनने में क्या आए, लिबास में नफीस रहो, सलीस रहो। बाकी चीज़ों में ये तो नहीं है कि हम मसलन फ़र्ज करें इस तरह स्टाइल शीट लगाते हैं, खेलते रहें, 10-10 हज़ार गेंदे कराते रहें और स्टाइल दुरुस्त करने के लिए, तो कोई आपकी बेस नहीं है। बेस शरीयत हो, जब बेस शरीयत होगी ना तो फिर हर चीज़ कुल इन्ना सलाती व नुसुकी महया जो मवाती, वादे तो अल्लाह से ये करते हो और बेसें और रखते हो। हाँ जी, अभी यही था कि फ़िकुल वाक़े का मुताला गैर शरी तनाजुर में, गैर शरी तनाजुर में सबसे बड़ी चीज़ इज़म है। इज़म, ये सारे आगे इज़म लिख लेना, इज़म। गैर शरी तनाजुर में यानी देखना ही नहीं है कि शरीयत है या गैर शरीयत है, बस हर चीज़ को देखते जाओ, बाकी करते जाओ, सारे इज़म आ जाएंगे। हम मसलन फ़र्ज करो हम खाम खा सांपों का मुताला शुरू कर दे, हम हाथियों का मुताला शुरू कर दे, वहाँ से डिस्कवरी शुरू करवा दे, वहाँ से छोटी छोटी नस्ल की पैदावार। भाई हमें जो सबक पेपर दिया गया है उस पे आओ। सारी दुनिया को तुम सांप पकड़ने पे लगा रहे हो,
सांप संभालने पे लगा रहे हो, हाथियों की बंदे पाल नहीं रहे हो और हाथी पाल रहे हो। यानी बात समझ आ रही कि नहीं? बंदे पाल नहीं रहे, बंदों को संभालो ना। तुम शेर जंगल का बादशाह था, उसका खुद अपना रिज़्क बड़ा वसी था, अल्लाह उसे अच्छा खिलाता है, सब खिलाता है। तुम उसे अपने जू में बाकियों में ला के 10-10 बंदे उनकी खिदमत के लिए रख रहे हो। यानी जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, तुम उनके लिए क्या हो रहे हो? मुसख्खर कर। ये सारा गैर शरई मुताला है, गैर शरई फ़िकुल वाक़े का मुताला। बाद ऐसे हराम जानवर जिनका कोई ना मुआशरे में उनको ना उनका मुआशरे में कोई सिरे से कोई तल्लुक़ ही नहीं है, उनको बांधा हुआ है कि कमरे 2-2 4-4 कमरे दिए, 2-2 4-4 अफराद दिए, पूरा खाना दिया है, प्रोटोकॉल दिया है, अमला दिया है, सिर्फ इसलिए कि लोग इस वाक़े को देखें और चीज़ें बस अपनी रूह को क्या करें, ताज़गी दे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, उम्मत का रुख बदल जाता है। इस पांचवें किस्म का क्या नाम है? फ़िकुल वाक़े का गैर शरई तनाज़ुर में मुताला। इज़्म कौन सा? इज़्म वही है ना, सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म, हाँ, ये सारे सेकुलरिज़म ने। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल, यानी ये तो हमने कहा ना कि जो बॉटनी के मामले में, ज़ूलॉजी के मामले में सर्च और बेशुमार चीज़ें हैं। मसलन आप कोई भी चीज़ है, आप इंजीनियरिंग में ले लें, मेडिकल में कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें ये चीज़ें ना आती हो। मसलन आपको किसने कहा है कि आप 100 फैक्ट्रियाँ लगाएं एक बंदे को पालने के लिए? एक बंदा है, उसकी सूरत हाल ये है कि कराची से चला है, जो हमारी शनीद है, इधर फूल नगर के करीब उसकी 100 फैक्ट्री होगी, सेंचुरी, और आगे पेशावर तक गया है। उसका मकसद क्या है? शरीयत तो ये नहीं कहती। मैंने आपको पिछले दिनों जुमला सुनाया था कि तिजारत होती खिदमत खलक के लिए, तिजारत होती ही खिदमत खलक के लिए। हाँ, तो फिर बेस शरीयत है, फिर गैर शरी तो रहा ही नहीं, फिर तो शरी हो गया ना, फिर तो गैर शरी रहा ही नहीं है, फिर तो बेस शरी मिल गई, तो फिर तो शरीयत आ गई। फिर शायद 100 छोड़ के 2000 बनाए। सर यहाँ पे हमारे बना एक एतराज़ होता है कि ये उलमा जो है ना, मौलवी हजरात, ये तरक्की की राहों में ना रुकावट। नहीं, वो तरक्की की राह में असल में ना, ये मौलवी नहीं है, मज़हब है। मौलवी बेचारा तो खुद तरक्की की गाड़ी में सवार है। मौलवी बेचारा तो खुद तरक्की की गाड़ी में सवार है, उसे तरक्की मिल नहीं रही, उसे तरक्की मिल नहीं रही। वो खुद चाहता है मैं बड़ा तरक्की वाला लामा बन जाऊँ। असल ये लोग समझते हैं मज़हब रुकावट है, मज़हब को निकालो। ये किलानी साहब का मौजू है लंबा चौड़ा कीदे का, कि उन्होंने कलीसा को कैसे उड़ाया, उन्हें मज़हब को कैसे यूरोप से ख़त्म किया है। और ये सारा सिस्टम पिक्चर से शुरू हुआ है, पिक्चर से काम शुरू हुआ है मज़हब की जड़ें खोखला करने का। एक लंबी तारीख है। जब ये हम हदूद लगाएंगे कि जी फैक्ट्रियाँ इतना नहीं बनानी चाहिए, नहीं, हम हदूद नहीं लगा रहे। हाँ, देखें, आप देखें, शरीयत किसी भी चीज़ का खात्मा नहीं करती, रुख बदलती है, किबला दुरुस्त करती है। ये लफ्ज़ याद रखना है। कोई आदमी जितना भी हरीस हो, ख्वाहिशात का हरीस, शरीयत उसकी ख्वाहिशात का रुख मुतय्यन कहती तू ख्वाहिशात तो हम तेरी छुड़वाते नहीं। मसलन अल्लाह के रसूल, मुसलमान होता हूँ लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा, अपने फरमा चोरी छुड़वाएंगे नहीं, आपसे चोरी तो नहीं हम छुड़वाएंगे। क्या करके ले आ? कैदियों को क्या करके ले आ? कैदी चोरी करके ले आ। ये कहा अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश है मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं होगा जब तक आप मेरे से कबड्डी नहीं लड़े। आपने कहा तेरी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ख्वाहिशात का मसला, एक आदमी है वो चलना चाहता है औरतों की तरफ, तो इस्लाम कहता है अभी कर ले शादी, नहीं हुआ दूसरी कर ले, नहीं हुआ तीसरी कर ले, नहीं हुआ चौथी कर ले, तलाक दे, 5वीं कर ले। तलाक दे के ना मतलब नहीं मसाइल हल हो रहे। तो शरीयत आपकी क्या करती है? तस्कीन कल्बी का पूरा ख्याल कर रही, जो मर्जी तुम्हें करना है।
کوئی ایک ایسی مثال لاؤ کہ شریعت اس میں رکاوٹ ہو، شریعت نے اس میں کوئی ایک نیا دروازہ نہ دیا ہو، کوئی ایک مثال. یہ یورپی جتنی مثالیں ہیں یہ تو سارے کھڑے ہی عورت پہ کھڑے ہیں، ان کا سارا فتنہ عورت پہ کھڑا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فتنے عورت پہ لاتے ہیں، وہ پتہ ہے حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے نا وہ اس کو پکڑتے ہیں. مستشرق مطالعہ کرتے ہیں حدیثوں کا، مستغرب بھی کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ کس چیز سے ہے کہ عورت کا فتنہ جو ہے. اور وہاں صورتحال مسلمان انہوں نے عورت پکڑ لی، یعنی وہ بیس پھر بھی اسلام بناتے ہیں. ان کو کیسے پتہ چلا کہ سب سے بڑا فتنہ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے رہنمائی دے دی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ میں اپنی امت میں کس کو پاتا ہوں؟ خاتون کا ہے. تو انہوں نے عورت کو ہر جگہ، تصویر میں عورت، مشہوری میں عورت، ڈسپلے عورت ہے، ہر جگہ پہ پوسٹر میں عورت ہے. حالانکہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، عورت کو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں مشہوری سے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ ادھر سے اسی طرح یہ جو کرونا والا آیا ہے، کرونا وائرس، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی کئی ایک جگہ پہ رہنمائی دی کہ تمہارے اوپر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پہ. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ موت سے کیسے ڈریں گے، موت کا ڈر. اس کے لیے یہ ساری خواہشات کے فتنے اور لالا کہ بندہ مال اتنا ہو جائے کہ اس کے بعد بندہ مرنے کے لیے پریشان ہو جائے. انہوں نے حدیثوں سے مطالعے کر کے، بینک سارا آپ کا قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ بنیادیں توڑی ہیں انہوں نے ساری چیزیں. یہ بینکاری، اسٹیٹ بینک وغیرہ، آپ جس وقت اس کا فقہ الواقع میں مطالعہ، فقہ الواقع تو ایک لمبا مضمون ہے. مثلا آپ عدالتوں میں چلے جائیں، عدالتوں کا فقہ الواقع کیا ہے. آپ میڈیکل میں چلے جائیں، میڈیکل کا فقہ الواقع کیا ہے. آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں، انجینئرنگ کا فقہ الواقع کیا ہے. آپ سیاست میں چلے جائیں، سیاست کا فقہ الواقع کیا ہے. یہ تو ایک پورا الگ سے سبجیکٹ ہے. اور میں نے پھر دو تقسیمیں جو الگ سے کی، جو تعلیم میں دنیا اور اہل دنیا کا مطالعہ. دنیا اور اہل دنیا ایک پورا الگ سے موضوع بحث ہے، اور اہل دنیا تو ہر بندہ ہی الگ سے الگ ہے، الگ الگ ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیز بہت آگے نکلتی چلی جائے گی. ہاں جی، بات سمجھائی؟ اس میں ہے کوئی سبق تو دیکھو، کوئی سوال ہے؟ 4 نمبر والے کے سجنا کون؟ آگے ایک اور تھا کہ فقہ الواقع کا شرع سنت کے شریعت کے تناظر میں مطالعہ کرنا. ہاں، فقہ الواقع کا شرعی تناظر میں مطالعہ کرنا. اب آپ دیکھیں گے اس صورت میں، آپ دیکھیں گے تو آپ یہ 5ویں صورت ہے غیر شرعی اور مادے والی، سارا فقہ الواقع اس پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے زور بازو سے دنیا کو اس پیمانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. یعنی وہ ورزش کرتے ہیں تو ورزش میں مراد دین نہیں ہے، کھانا جاتے ہیں، کھانے سے مراد دین نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرنے سے مراد دین نہیں ہے، خدمت خلق نہیں ہے. ہرس اور حوث یہ 2 خطرناک اصول ہیں معاشیات میں. معاشیات میں کون سے اصول خطرناک ہیں؟ اگر فقہ الواقع کا مطالعہ کیا جائے تو فقہ الواقع میں جو معاشیات میں خطرناک انہوں نے پیمانے دیے وہ 2 ہیں
کہ مال حریص ہو کے کمانا اور مال حوث میں کمانا ہے. پہلے بھی ہرس تھی، پہلے ہرس تھی ساتھ حوث اس سے رہنی تھی. یہ دو خطرناک اتنے پیمانے ہیں جو، اور یہ کہاں سے لیے بلا، یہ کہاں سے انہوں نے اصول لیے ہے، کہاں سے لے یہ نہیں، یہ اس حدیث سے کہ آپ کا پیٹ قبر کی کیا بھر سکتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ کرتا رہے بندے کا پیٹ ہی نہ بھرے، وہ کہے ہرس اور حوث لے ہو بس. ترقی کے نام پہ، ترقی کے نام پہ بندے کو حریص بنانا. اور پہلے بھی ہرس تھی، پہلے بھی ہرس اور حوث تھی. پہلے ہرس مقابلاتی طور پہ نہیں تھی، اس وقت ہرس مقابلاتی طور پہ ہے، حوث مقابلاتی طور پہ. پہلے ہرس تھی میرا مال مجھے مل جائے. اور بھائی پتہ کیا کرتا تھا، یار میرے پاس نا اس وقت اتنے پیسے جمع، تو دکان بنا لے لیکن میری جگہ پہ نہیں بنانی، تو دوسرے محلے میں چلا جا، تو تیسرے میں چلا جا. اب کہتا ہے کہ دوسرے میں بھی تو نے بنانی ہے لیکن میرے ٹائٹل سے بنانی ہے، گور میں میرا نام چلے گا. بات سمجھ رہے نا، دو سے نام میرا چلے گا. حالانکہ سارے پیسے آپ کے ہیں، نام کس کا چل رہا ہے، گور میں دو سے چل رہا ہے، فلاں کا چل رہا ہے. یہ جتنی بھی بیکری، راحت بیکری ہے یا اور پیٹرول پمپ ہیں، مالک پیچھے سے وہ ایک ہی ہوگا. ہرس اتنی بڑھ گئی. اور حوث میں پھر بندہ قتل و عام اور باقی چیزیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ایک بھائی کروڑ ارب پتی ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس جھکی نہیں ہے. اسلام کس پہ کھڑا ہے؟ اسلام اللہ کے رسول میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں کیا کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اللہ کے رسول میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں اپنے بھائی کے لیے کیا کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں. اللہ کے رسول میرے پاس سب سے مدینے میں سب سے محبوب باغ ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہوں، وقف. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال چاہیے، فرمایا 300 گھوڑے بما ساز سامان، پھر فرمایا 300 گھوڑے پھر بما ساز سامان، پھر فرمایا 300 گھوڑے بما ساز سامان. کا دوسرے واقعے میں آئے. صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ منڈی میں ریٹ ہم دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ پرافٹ 10%. مجھے زیادہ مل رہا ہے، مجھے آپ 20 دیتے ہیں، مجھے زیادہ مل رہا ہے، مجھے 30 دیتے ہیں. تاجر حیران کہ آپ کو کون ایسا تاجر ہے کہ جو اتنا لمبا چوڑا پرافٹ دے رہا ہے، اور آئے مدینے میں سارا فری تقسیم کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیاد ہے. فقہ الواقع ہمارے پاس بھی فقہ الواقع کیا، ہمارے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں اس طرح کے واقعات کی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے. بس دنیا کو اس پیمانے پہ کھڑا کرو. اس پہ نہیں، خود ہی تو کھڑے ہو نا، خود کھڑے ہو. ہمارے تو لوگ، کوئی آدمی اپنے فنڈ والے کو دوسرے کا راستہ دکھانے کے لیے تیار نہیں، تو آپ سمجھ رہے کہ طریقہ نیا بتانے کے لیے تیار نہیں. اب یہ صورتحال کہاں سے بنی؟ فقہ الواقع، یہ تو تعبیرات ہے نا. فقہ الواقع سے جو غیر شرعی نتائج ہیں وہ نکلتے کیسے؟ نمبر 1 اعتدالی سوچ سے. فقہ الواقع کے جو بندوں کے اعتبار سے نتائج آئے نا، یہ تو اصولی ہے نا. اب یہ اصولی طور پہ اب دیکھا جائے تو فقہ الواقع نے جو بڑی بڑی تحریکیں کھڑی کی ہیں وہ کیسے ہوئی؟ مثلا اعتدالی سوچ، اقلیت، یہ فقہ الواقع سے. یہ گاندھی، سیکولر، پرویز، لبرل، سارے ادھر سے. وطنیت، انسانیت. انسانیت کہاں سے کھڑی ہو رہی ہے؟ وطنیت کہاں سے کھڑی ہو رہی ہے؟ فقہ الواقع سے کھڑی ہو رہی ہے. وطنیت کہاں سے کھڑی ہو رہی ہے؟ فقہ الواقع سے کھڑی ہو رہی ہے نا وطنیت. یعنی سب سے پہلے کہاں، سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکستان. یہ فقہ الواقع کے تناظر میں میرے ملک میں کچھ نہ ہو.
اس کے بعد تصوف، کشف و وجدان. اس نے فکر الواقع کو بالکل ہی طرح کرے. انہوں نے کہا یار چھوڑو، ملانگ بنو نہ اس طریقے کی ضرورت، نہ کوئی مسالے کی چائنا کے برتنوں کی ضرورت، بات ملانگ بن دو، کیونکہ فکر الواقع بندے کو تباہ کر رہا ہے. تصوف، کشف و وجدان والی. اچھا یہ آگے تزکیہ، تزکیہ کے نام پہ، اعتدال کے نام پہ، تصوف کے نام پہ اور تزکیہ کے نام پہ. تزکیہ میں کیا ہے؟ کسی نے تبلیغی جماعت بنا لی، لکھتے جو لکھتے تزکیہ، تزکیہ میں آگے تبلیغی جماعت بنا لی، کسی نے تدریس بنا لی. یعنی یہ دیکھیں نا فکر الواقع میں اصل چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دیکھیں کیسا باکمال. کتاب بند ہے، جہاد کے لیے نکل گئے، سارا سبق چھوڑ کے چھوڑ دی. فکر الواقع اس وقت جہاد تھا، تتاریوں کے ناکوں چنے چھپکے چھپوا دیے. بات سمجھ رہے کہ جس وقت کتاب کھولنی ہے کتاب کھولی ہے، ذکر ہے ذکر کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک بندہ ایک نعرے سے، مثلا اب دیکھتے جائیں گے کسی نے اخلاقیات پکڑ لی، فکر الواقع نہیں، تزکیہ نہیں، تزکیہ تبلیغی جماعت نہیں کر رہا، تزکیہ کے تحت ساری لا رہا ہوں. نمبر 1 تبلیغی جماعت، نمبر 2 تدریس، نمبر 3 اخلاقیات، ہاں یار، نمبر 4 جہاد. اب کسی نے ایک نعرہ اس وقت دیکھا بھی، اس وقت نہ فکر الواقع میں جہاد کا نعرہ بڑھ، بھائی جس وقت واقع تھا اس وقت لگاؤ، اب نہیں واقع رہا، آگے چلتے. ایک ایک لفظ پہ پوری تحریکیں کھڑی ہوگی. یہ بنیادی غلطیاں ہیں. ایک ایک لفظ پہ پوری تحریکیں کھڑی ہوگی. تحریک کا کام تحریک نبوی لو نا، نبوی تحریک لوگے تو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑ رہی تحریک. بات اصل میں نا یہی شروع میں بات کی تھی، میرے دوست بزرگوں بھائیو، خالص دین کی بات کرو گے تو بڑے بڑے دیندار مخالف ہو جائیں گے. اب ایک آدمی کے اندر صلاحیت سب وہ آپ، اور یہ نعرہ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اسپیشلائزیشن والا جو فلسفہ ہے نا، مسلمان تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس طرح. لیکن یہ ہے کہ ہاں آپ تبلیغی رہو لیکن مدرسین کو ملا نہ کہو. اب جہادی رہو، جہادی میں مولوی کو ملا نہ کہو. یہ مولوی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ ملا ہیں. کیسی عجیب بات ہے یار، یہ ملا پیچھے سے تیار کریں گے. ہاں تبلیغی بھی ہمارے ہیں، مدرسین بھی ہمارے ہیں، مجاہدین بھی ہمارے ہیں، ختم نبوت والے بھی ہمارے ہیں. یہ ہے صحیح سلفی مزاج، سنی مزاج. خیر میں ہر بندے کے ساتھ چلے جاؤ، نہیں اس کے خلاف نہیں. وہ تو نعرے نہیں ٹھیک، وہ تو کام ہی نہیں ٹھیک. اصل کام خلافت کا قیام ہے، اصل کام یہ ہے، اصل کام وہ ہے. یہ بات سارا کچھ ہے نا چل رہا ہے. مولانا بھی کہتے ہیں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ کے دین کی آبیاری ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کری. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں. آگے دیکھیں، کسی نے قلم کو دیکھا، قلم کو پکڑ لیا. ہاں جی، اگر سر امت کو خلافت کے اوپر کھڑا کر دیا جائے تو ساری چیزیں ہی آ جائیں گی امت میں، پھر تو سارے ہی پہلو آ جائیں گے. یعنی اگر خلافت، لیکن ایک دوسرے کی زنجیری ترکیب نہیں ہے نا. اگر امت کو تمام ڈپارٹمنٹ میں کھڑا کرنا ہے لیکن کھڑا کر کے زنجیری ترکیب بنانی ہے، زنجیری ترکیب نہیں بنتی. اب تبلیغ میں جو نہیں جاتا وہ آدمی دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ وقت ضائع کر رہے ہیں. علماء وقت تو نہیں ضائع کر رہے، معلمین وقت تو نہیں ضائع کرتے. ہر ایک کا رکھنا دیکھیں، اس کو یہاں، اس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آگے چلتا جائے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہر ایک کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک شعبہ لے لے وہ دوسرے شعبے کو سمجھنے کی کوشش کرے.
یہ آگے خارجیت، چوتھا نمبر بھائی ہاں جی، اس میں داخلی خارجی تحریکیں ہیں. داخلی سے مراد ملک کے اندر ہاں جی، مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی. یہ موضوع لامتناہی ہے، لیکن ہمارے سبق سے جتنا متعلقہ ہے، کیونکہ اصول فقہ ان چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اصول فقہ ان چیزوں کے بغیر مکمل. میں کہتا ہوں ایک دفعہ نا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نا پلر بناتے جائیں، پھر اس کے بعد جب ہم مسئلہ شروع کریں گے نا تو آپ کو مسئلے کی تفہیم ہوگی کہ واقعہ شریعت بول کیا رہی اور شریعت ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتی. وگرنہ ہمیں گول کا پتہ نہ ہو تو پھر ہم فول کرتے رہیں گے. چلیں یہ سبق پیچھے والا پارٹ 2 اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا. اس میں کوئی سوال ہے تو کیمرہ آف کر کے انشاءاللہ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.